معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 20، مشرقی پنجاب کی خود مختار ریاستیں، سب ہیڈنگ پنڈت موہن لال بلو۔ میں 1923 میں پٹیالہ میں پیدا ہوا، لیکن میں 1947 کے اوائل میں لاہور کی فلم انڈسٹری میں بطور میوزک ڈائریکٹر کام کر رہا تھا، اور دیگر ساتھیوں سمیت میں نے فلم یملا جٹ کی موسیقی ترتیب دی۔ گلوکارہ شمشاد بیگم اور نور جہاں نے میری موسیقی پر گانے گائے تھے۔ میں نے موسیقی کی تعلیم استاد عاشق علی خان سے حاصل کی تھی۔ مارچ 1947 میں میری بہن کی شادی طے ہونا پائی تھی، چنانچہ میں آبائی شہر پٹیالہ واپس آ گیا، جہاں میرا خاندان رہائش پذیر تھا۔ ڈاکٹر حفیظ کا شہر میں بڑا کلینک تھا۔ پولیس اور ڈاکٹر حفیظ کے درمیان کلینک پر کچھ ہاتھا پائی ہوئی، جس پر ڈاکٹر حفیظ نے چند گولیاں چلائیں۔ البتہ انہوں نے مہاراجہ کو فائرنگ کا ہرگز نشانہ نہیں بنایا۔ پولیس افسر شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے یہ واقعہ ہر طرف حملے شروع ہونے کا شاخسانہ ثابت ہوا۔ ڈاکٹر حفیظ کو بے رحمی کے ساتھ مار ڈالا گیا۔ کچھ ہندو اور سکھ بھی مرے، لیکن زیادہ جانی نقصان مسلمانوں کا ہی ہوا۔ جتوں کے سرخیل مغربی پنجاب، بالخصوص راولپنڈی اور پشاور سے دربدر ہونے والے سکھ تھے۔ وہ مسلمانوں کے مظالم کا انتقام لینا چاہتے تھے، اور اس موقع کو انہوں نے بھرپور استعمال کیا۔ مقامی افراد نے مسلمانوں پر حملوں میں ہرگز حصہ نہیں لیا تھا۔ میرے دوست ولی محمد، ذاکر حسین اور کئی دیگر ہمسایوں نے ایک ہندو مندر میں پناہ لی۔ میرے والد محکمہ پولیس سے ریٹائر ہوئے تھے، اس لیے گھر میں کچھ اسلحہ بھی تھا۔ اس بنا پر حملہ آور گھر سے دور رہے۔ جب صورتحال کچھ بہتر ہوئی تو میرے والد نے مجھے اور میرے بھائی برج لال کو کہا کہ ہم پناہ لینے والوں کو بہادر گڑھ قلعے میں چھوڑ آئیں، جہاں ایک مہاجر کیمپ قائم کیا گیا تھا۔ ہم کیمپ میں بھی اپنے دوستوں کو خوراک اور دیگر چیزیں پہنچایا کرتے تھے۔ سب ہیڈنگ چودھری غلام ربانی۔ مسلم لیگ ریاست ناب کے صدر چودھری غلام ربانی نے کئی سکھ ریاستوں میں رونما ہونے والے واقعات بیان کیے ہیں۔ پٹیالہ کے بارے میں انہوں نے لکھا، ڈاکٹر حفیظ نے جوان مردی کے ساتھ پٹیالہ پولیس کے جبر کا مقابلہ کیا۔ ایسے مسلمان جنہوں نے اپنے دفاع میں آتشی اسلحہ استعمال کرنے کی جرات کی، ان پر مہاراجہ کا قہر ٹوٹ پڑا۔ ایسے ہی ایک انسان ڈاکٹر حفیظ تھے، جنہوں نے بہادری کے ساتھ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی زندگی اور عزت کے لیے جنگ کی۔ مہاراجہ نے ٹینک کے ساتھ ان کا گھر زمین بوس کر دیا۔ پورا گھرانہ مکان کے ملبے کے نیچے دب کر مارا گیا، تاہم ڈاکٹر حفیظ کو زندہ پکڑ کر درخت کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دے دی گئی۔ میں نے نہایت کرب کے ساتھ یہ تفصیلات جمع کی اور ان کی تصدیق کی، اور مطمئن ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہیں۔ سب ہیڈنگ ڈاکٹر حفیظ یا ڈاکٹر حکیم۔ یہ امکان ہے کہ محمد افضال شریف پٹیالہ کے ڈاکٹر کا صحیح نام بھول گئے ہوں، یا تقسیم کی داستانوں کے مرتب حکیم چغتائی نے جان بوجھ کر ڈاکٹر حکیم اور ڈاکٹر کریم کے نام کھڑے ہوں، حتیٰ کہ دوسرے بھائی کا تو سرے سے وجود ہی نظر نہیں آتا۔ دیگر تمام واقعات میں ڈاکٹر حفیظ کا ہی ذکر ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھرانے کی خواتین کو جان سے مارا تھا۔ اس لیے ممکن ہے کہ کسی قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے ڈاکٹر حفیظ ڈاکٹر حکیم کا نام بدل دیا گیا ہو۔ میں نے اور احمد سلیم نے مزنگ چنگی لاہور کے علاقے میں حکیم چغتائی کے گھر جا کر ملنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیں دستیاب نہ ہو سکے۔ احمد سلیم نے فون پر ان سے بات کر کے میری پاکستان آمد کی بات کی، لیکن بدقسمتی سے
ملاقات نہ ہو سکی۔ سب ہیڈنگ: میاں نور محمد۔ حکیم چغتائی کی کتاب میں دوسرا بیان میاں نور محمد ایڈوکیٹ کا دیا گیا ہے۔ میاں نور محمد کے مطابق انہوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد پٹیالہ میں وکالت شروع کر دی۔ شہر میں وہ واحد مسلمان وکیل تھے اور سخت محنت کے باعث انہوں نے جلد نام کما لیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جوڈیشل افسروں میں خاص طور پر سردار رنجیت سنگھ سرکاریہ قابل تعریف تھا۔ قطع نظر اس سے کہ وہ ایک سکھ تھا، اس نے کبھی کسی مذہب کے خلاف تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا، اس لیے لوگ بھی رنجیت سنگھ سرکاریہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مہاراجہ پٹیالہ بھوپندر سنگھ بھی پہلے اپنی رعایا کے ساتھ قطعاً متعصبانہ رویہ اختیار نہیں کرتا تھا۔ اس کی موت کے بعد اس کا جانشین، اس کا بیٹا مہاراجہ بنا، اس نے بھی وہی پالیسی جاری رکھی۔ میاں نور محمد ہمیں بتاتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منظور کی جانے والی قرارداد پاکستان کی بازگشت پٹیالہ میں بھی سنائی دی۔ پٹیالہ کے مسلمان بھی مسلمانوں کی الگ ریاست کے قیام کے حق میں تھے۔ پٹیالہ میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی تھی، لیکن ماحول نے سیاسی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ بھاری اکثریت کے ساتھ مسلمانوں کی بڑی جماعت بن کر ابھی، لیکن 3 مارچ 1947 کو ماسٹر تارا سنگھ کے اشتعال انگیز بیانات نے پٹیالہ میں زبردست کشیدگی پیدا کر دی۔ وہ لکھتے ہیں 18 اگست کا دن تھا، یہ عید کا دن تھا۔ سکھوں نے بٹنڈا، جو پٹیالہ ریاست کا حصہ تھا، میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ حملہ آور میرے گھر کی طرف چل پڑے تھے۔ میری رہائش ہندو محلے میں تھی اور میں محلے کا واحد مسلمان وکیل تھا۔ ہم نے مسلمان محلے میں پناہ لے لی، جہاں ایک مہربان مسلمان گھرانے نے ہمیں بچا لیا۔ فائرنگ شروع ہو گئی۔ 5 روز بعد ہم گھر سے نکلے۔ میری والدہ میری شیرخوار بچی اٹھا کر ریلوے اسٹیشن کی طرف چلی گئیں۔ میں بیوی اور 2 چھوٹے بیٹوں کے ساتھ دوسری سمت کو دوڑ پڑا۔ پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر ہم بھی ریلوے اسٹیشن جا پہنچے۔ وہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ سکھ کرپانیں لہرا کر پاکستان مخالف نعرے لگا رہے تھے۔ اچانک ایک نیزہ بردار سکھ میری طرف لپکا۔ میں دوڑ کر بھاگا اور اسٹیشن کے باہر کھیتوں میں گھس گیا۔ میں وہاں کئی روز تک چھپا رہا۔ جب صورتحال کچھ بہتر ہوئی تو میں دوبارہ اسٹیشن آ گیا۔ وہاں موت کا سکوت طاری تھا اور زمین خون سے سرخ تھی۔ یکدم مجھے اپنی بیوی اور ماں کا خیال آیا اور مجھے لگا میں دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ میں خود کو دھاڑے مار کر رونے سے نہ روک سکا۔ میں پیدل چلنے لگا اور کچھ دیر بعد ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ میں نے ایک دروازے پر دستک دی تو ایک عورت باہر آئی اور چلانے لگی، مارو مارو، ایک مسلمان یہاں ہے۔ میں دوبارہ بھاگا اور کھیتوں میں پناہ لے لی، جہاں مجھے مزید کئی روز چھپنا پڑا۔ آخر کار میں ایک چھوٹے سے گاؤں ڈب والی پہنچا۔ آج کل یہ گاؤں ہریانہ کے ضلع سرسا میں واقع ہے۔ مجھے ایک پولیس اسٹیشن نظر آیا تو میں اندر چلا گیا۔ ایک ہندو کانسٹیبل نے مجھ پر ترس کھاتے ہوئے مجھے مناسب کھانا دیا۔ میری کہانی سن کر اس نے کہا کہ ایک نیا مسلمان تھانے دار پولیس اسٹیشن میں تعینات ہوا ہے۔ وہ ابھی کسی تفتیش کے لیے گیا ہوا ہے، لیکن تم اس کی واپسی کا انتظار کرو۔ میں اس غیر متوقع خبر پر حیران ہو گیا۔ اس کی واپسی کا انتظار کرنے کی بجائے میں خود اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک پہنچ گیا۔ جب میں نے اسے اپنا تعارف کرایا تو اس نے چہرہ پھیر لیا۔ میں بھلا ایسی صورت میں کیا کرتا؟ میں گھوم کر پھر اس کے سامنے ہو گیا۔ اس بار اس نے غصے سے کہا، گاڑی میں بیٹھو۔ پھر وہ مجھے سرسا لے آیا۔ اس کے بعد ہم مسلمانوں کو حصار کے پناہ گزین کیمپ میں بھجوا دیا گیا۔ حصار سے میں نے بھٹنڈا کے سول جج سردار رنجیت سنگھ سرکاریہ کو التجا کی کہ میری والدہ، بیوی اور بچوں کا پتہ چلایا جائے۔ کچھ عرصے بعد اس کا جواب ملا
کہ اس کی کوششوں سے میری بیوی اور بچے زندہ مل گئے تھے۔ بہار ٹرین 24 اکتوبر کو براستہ بٹھنڈا پاکستان روانہ ہوئی۔ سردار رنجیت سنگھ سرکاریہ خود میرے بیوی بچوں کے ساتھ اسٹیشن پر موجود تھا۔ اپنی بیوی کو زندہ پا کر میں اپنے سارے دکھ بھول گیا۔ میں نے دیکھا کہ بچے اس کے ساتھ نہیں تھے۔ مجھے بتایا کہ بچوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ میری والدہ اور بیٹی بھی نہ ملی۔ یہ کہانی آگے بھی جاری رہی، جس میں میاں نور محمد نے اپنی مزید مشکلات کا ذکر کیا، تاہم اس کی شیر خوار بیٹی پاکستان میں مل گئی۔ سب ہیڈنگ: پٹیالہ کے دیہی علاقے۔ دسمبر 2004 میں راولپنڈی کے ارد گرد دیہات میں زبانی داستانیں جمع کرنے کے دوران مجھے اور احمد سلیم کو بعض لوگوں نے کلر سیدہ میں چودھری روشن دین کا بتایا۔ ہم اس سے 15 دسمبر 2004 کو ملے۔ اس کی داستان انتہائی روح فرسا اور دل فگار تھی۔ بعد ازاں میں نے اس کے گاؤں آدم پور اور دیگر نواحی دیہات کا نومبر 2005 میں دورہ کیا تاکہ دوسری جانب کا نقطہ نظر معلوم کر سکوں۔ ہماری ملاقات ملیر کوئلہ میں زندہ بچنے والے 2 دیگر افراد چودھری عبدالشکور اور اس کے کزن بابو خان سے ہوئی۔ سب ہیڈنگ: چودھری روشن دین۔ میں جون 1936 میں سرہند شریف، اب ضلع فتح گڑھ صاحب کے گاؤں آدم پور کی ارائیں خاندان میں پیدا ہوا۔ یہ ایک بڑا گاؤں تھا جس میں اکثریتی آبادی سکھوں اور ہندوؤں کی تھی۔ ہندوؤں میں براہمن اور چمار، اچھوت دونوں قسم کی برادریاں تھیں، جبکہ مسلمانوں کے 7 گھرانے تھے۔ 3 ارائیں خاندان تھے، جبکہ باقی گوجر اور تیلی برادری کے تھے۔ ہمارے خاندان کے پاس زرعی اراضی تھی۔ ہمارا پختہ اینٹوں سے بنا ایک بڑا گھر تھا، جس میں کئی کمروں کے علاوہ وسیع دالان بھی تھا۔ تمام مذہب کے درمیان دوستانہ مراسم تھے، کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ تقسیم کے وقت ہمارا اپنا گھر چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ زندگی پرسکون طریقے سے گزر رہی تھی کہ ایک روز بھادوں کے موسم میں اچانک سکھوں نے علاقے کا گھیراؤ شروع کر دیا۔ یہ لوگ بڑی تعداد میں اچانک آئے۔ وہ کہہ رہے تھے پاکستان بن چکا ہے تو یہ مسلمان یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے گاؤں کے لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ کچھ گندے لوگوں نے ہماری کم تعداد کا فائدہ اٹھایا۔ ہماری روانگی سے قبل میرے کزن جمال دین کو ناگیا ڈاکو کے بیٹے جیمل اور بگیرو یا گھبیر سنگھ نے اس کے کنویں کے پاس موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ دونوں ہمارے گاؤں کے ہی تھے۔ انہوں نے جمال دین کی بہن اور بیوی کو اغوا کر لیا، تاہم بعد ازاں ان عورتوں کو حکومتی اداروں کی مدد سے بازیاب کرا لیا گیا۔ حملہ آوروں میں پٹیالہ کی ریاستی فوج کی گاڑیوں پر سوار فوجی بھی تھے۔ ہم بھارت کے قریبی مسلمان گاؤں ماٹھی پہنچ گئے۔ ارد گرد کے ہزاروں مسلمان بھی وہاں جمع تھے۔ ہم میں سے کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اس لیے جب سکھوں نے حملہ کیا تو ہم بے بس تھے۔ حملہ آوروں نے مردوں کو خواتین اور بچوں سے الگ کیا، پھر مردوں کو کچھ فاصلے پر لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ مرنے والوں میں میرے والد بھی شامل تھے۔ میں اور میرا 6 سالہ بھائی والدہ کے ساتھ تھے۔ خواتین کے ساتھ بھی کوئی رحم نہ برتا گیا۔ سینکڑوں خواتین کو سکھ ساتھ لے گئے۔ میری والدہ کو میرے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ چھوٹے بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا۔ کم از کم 1000 مسلمانوں کو ہلاک کیا گیا۔ میرا چھوٹا بھائی، وہ چند سال پہلے یہاں کلر سیدہ میں انتقال کر گیا۔ میں اور دیگر 30 بچے لاشوں کے نیچے چھپ کر بچ گئے۔ قتل عام مکمل ہونے کے بعد آگ جلائی گئی اور لاشوں کو شعلوں کی نظر کر دیا گیا۔ لاشیں آگ میں پھینکتے ہوئے وہ لوگ نفرت سے کہتے تھے تمہارا پاکستان بن گیا ہے، جاؤ پاکستان میں۔ اس وقت رات گہری ہو چکی تھی۔ حملہ آور لاشوں کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے، جس کے بعد ہم رینگتے رینگتے باہر نکلے اور خاموشی سے دور چلے گئے۔ کچھ دیر بعد کچھ ہریجن وہاں آئے اور ہمیں زندہ حالت میں پا لیا۔
ان میں ایک چوکیدار تھا جس نے ہمیں پناہ دی اور ہم اس کے گھر کی چھت پر سو گئے۔ کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم وہاں سے قریبی سکھ گاؤں بوران گئے۔ وہاں کے سکھوں نے کچھ بچے پاس رکھ لیے جبکہ باقی ماندہ بچوں کو آگے بھجوا دیا گیا۔ یقیناً سکھوں نے ان بچوں کو ڈھور ڈنگر چرانے کے لیے رکھا ہوگا۔ پھر 2 چمار سکھ ہمارے ساتھ بھجوائے گئے اور ہم سرہند شریف کے مہاجر کیمپ میں پہنچ گئے۔ ہمارے والدین اب دنیا میں نہیں تھے۔ نانا، دادا اور دیگر قریبی رشتہ دار بھی مارے جا چکے تھے۔ لدھیانہ کے ایک گاؤں میں میری بہن اور اس کا بیٹا بھی ہلاک ہو گئے، لیکن میرے بہنوئی جو لدھیانہ میں تھے وہ بچ گئے۔ میرا ایک چچا اور اس کا بیٹا بھی زندہ بچ گئے، لیکن وہ کسی طرح بھی ہماری مدد نہ کر سکے۔ ان کی 3 بیٹیوں کو اغوا کر لیا گیا، البتہ 2 کو بعد ازاں بازیاب کرا لیا گیا۔ بچنے والیوں میں سے ایک ان دنوں فیصل آباد میں رہتی ہے۔ پناہ گزین کیمپ میں ہمیں ہر روز کھانے کے لیے دلیے کی ایک پلیٹ ملتی تھی۔ کیمپ کی صورتحال بہت دیگرگوں تھی۔ اس سال مسلسل بارشیں ہوتی رہیں۔ کیمپ میں ہر طرف کیچڑ بکھرا ہوا تھا۔ کئی بچے مر گئے۔ ہم دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بہن کے گھر چلے جائیں۔ ہمیں خبر نہیں تھی کہ وہ بیچاری ماری جا چکی تھی، لیکن وہاں تک جانے کی ہم میں ہمت بھی نہیں تھی۔ کچھ دنوں بعد کیمپ میں ایک شخص جسے ہم تایا جی کہتے تھے نے بتایا کہ حالات معمول پر آ چکے ہیں، اس لیے اگر ہم بہن کے پاس جانا چاہیں تو یہ مناسب وقت ہے۔ چنانچہ ہم دونوں پیدل چل پڑے۔ ہمیں ایک شخص ملا جو گھاس کاٹ رہا تھا۔ اس نے ہم پر رحم کھاتے ہوئے ہمیں 2 آنے پیسے دیے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ہندو تھا۔ آگے بڑھے تو ہمیں گھڑ سوار سکھ اپنی طرف آتے نظر آئے۔ وہ کیمپ سے نکلنے والے مسلمانوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ بہرحال ہم کسی نہ کسی طرح کمنڈ گڑھ پہنچ گئے۔ پہلے میرا آمنا سامنا سکھ جوڑے سے ہوا۔ بالخصوص اس خاتون نے ہمارے ساتھ نہایت شفقت کا برتاؤ کیا۔ اس نے ہمیں کھانا دیا اور سونے کے لیے ایک چادر بھی دی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم اس کے ساتھ گاؤں میں رہیں، لیکن ہم نے آگے جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم چھپتے چھپاتے اس سڑک پر پہنچے جو لدھیانہ کو پٹیالہ سے ملاتی تھی۔ وہاں ایک کمہار اپنے گدھے چرا رہا تھا۔ وہ بھی ہندو تھا اور اس نے بھی ترس کھا کر ہمیں 4 آنے دیے۔ ہم چلتے رہے اور گوبند گڑھ جا پہنچے۔ وہاں ہم نے ایک کوچوان سے پوچھا کہ وہ ہمیں ملاوت پہنچانے کے کتنے پیسے لے گا۔ اس نے کہا، تم لوگ فکر نہ کرو، بیٹھ جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ ہمیں ایک گردوارے میں لے آیا اور بولا، یہاں سے تم کو مدد مل سکتی ہے، کیونکہ وہاں اور کئی دیگر مسلمان بھی پناہ لیے ہوئے تھے۔ لیکن ہم چپکے سے وہاں سے کھسکے اور ملاوت کی طرف سفر جاری کیا۔ اس دوران رات ہوئی تو ہم راستہ بھول گئے اور واپس گوبند گڑھ کی طرف چل پڑے۔ وہاں 2 سکھوں نے ہمیں پکڑ لیا۔ دونوں شراب کے نشے میں دھت تھے۔ ایک سکھ ہمیں جان سے مارنا چاہتا تھا، لیکن دوسرے نے کہا کہ بچوں کو جانے دو۔ اس معاملے پر ان میں گرما گرمی پیدا ہو گئی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم وہاں سے بھی کھسک لیے۔ وہاں ہم نے بیل گاڑیاں جاتی دیکھیں، لیکن کوشش کے باوجود ہم انہیں نہ پکڑ سکے۔ پھر ہمیں راستے میں لکڑی کا ایک تختہ ملا جہاں ہم نے رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح ہم نے سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ ہمیں ایک ہندو ملا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے اپنی شناخت نہ چھپانے کا فیصلہ کیا اور بتایا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک بنیے کے پاس لے جاتا ہوں، تم اس کی بھیڑ بکریاں پالنا۔ لیکن میں نے کہا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ ہم چلتے رہے اور آخر قصبہ کھنہ پہنچ گئے۔ ہم سڑک کے ساتھ چل رہے تھے کہ نکر پہنے ایک سکھ نظر آیا اور ہمیں دیکھ کر کرپان لہرائی اور بولا، دونوں لڑکوں کو ادھر لے آؤ۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے رشتہ دار مارے جا چکے ہیں۔ اس نے ایک اور شخص کو آواز دی اور کہا کہ بچوں کو میرے گھر لے جاؤ اور سردارنی سے کہو کہ ان کی دیکھ بھال کرے اور کھانا دے۔ سردارنی نے ہمیں بٹھا کر کھیر دی جو ہم نے روٹی پر لگا کر کھا لی۔ اس دوران ایک آدمی آیا
اور کہا کہ میں بچوں کو جان سے مار دوں گا۔ ان لوگوں نے اسے کمرے میں بند کر دیا اور بتایا کہ اس کے رشتہ دار مارے جا چکے ہیں، جس کے صدمے میں وہ حواس کھو بیٹھا تھا۔ ہم نے چھوٹا کھنہ جانے کا راستہ پوچھا، اب اسے کھنہ خرد کہتے ہیں۔ انہوں نے سمت بتائی تو ہم آگے بڑھنے لگے۔ کھنہ میں ہمیں ایک لڑکی مویشی چراتے ہوئے ملی تو ہم نے اس سے ریونا کا راستہ پوچھا۔ ممکن ہے یہ ریونا چاہو علاقے میں ریونا نام کے کئی گاؤں تھے، لیکن وہ اس جگہ سے ہٹ کر تھے جہاں ہمارا کزن رہتا تھا۔ اس نے راستہ سمجھا دیا۔ یہ کافی دور تھا، جبکہ راستہ گرم اور گرد آلود تھا۔ میرے بھائی کو پیاس لگ گئی۔ ہم ایک کنویں کے پاس آئے، لیکن اس میں سے پانی اوپر نہ کھینچ سکے۔ پھر ایک نوجوان سکھ آیا اور پانی نکالنے میں ہماری مدد کی۔ ہم نے اپنی پیاس بجھا لی۔ کچھ لڑکے تاش کھیل رہے تھے۔ ہم نے ان سے سمت پوچھی، جو انہوں نے بتا دی۔ پھر ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور بولا، ڈرو مت، میں مسلمان ہوں، میں نے کڑا پہن رکھا ہے اور سکھ بن گیا ہوں، لیکن تمہاری مدد کروں گا، تم رات ہمارے پاس ٹھہرو۔ ہم اس کے اہل خانہ کے ساتھ ٹھہر گئے اور نہا کر کپڑے بھی تبدیل کر لیے۔ کئی اور لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ اچانک ایک پیامبر آیا اور کہا کہ 2 سکھ عورتیں لوہار کے گھر میں تھیں جو ہمیں آگے جانے میں مدد فراہم کریں گی۔ ہم ان کے ساتھ گئے اور ایک دوسرے گاؤں میں قیام کیا۔ وہاں ہم 3 راتیں مقیم رہے۔ چوتھے روز ان سکھ عورتوں کے بھائی نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، ہمیں ایک نہر کا پل پار کرنا تھا۔ وہاں سکھ جتھوں سے ہماری مٹبھیڑ ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، سردار جی ان لڑکوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ ہم ان کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اس سکھ نے تلوار سونت کر کہا، پہلے مجھے مارو، چنانچہ ہمیں آگے جانے دیا گیا۔ بالآخر ہم مالاوت پہنچ گئے۔ یہ ضلع لدھیانہ میں ملیر کوئلہ ریاست کے قریب چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں ہمیں پتہ چلا کہ قریبی علاقے میں سکھ فوجی موجود ہیں۔ پھر سکھ نے ہمارے سر پر سکھوں کی طرح پگڑی باندھ دی۔ اس کی دونوں بہنیں بھی دھیرے دھیرے ہمارے پیچھے آ رہی تھیں۔ پھر وہ چانن وال گاؤں میں لے گئے۔ ملیر کوئلہ کی سرحد پر واقع تھا۔ ہم ان کے ساتھ 20 روز تک رہے۔ انہیں معلومات ملی کہ ہمارے نانا نانی سمیت ننیال کے تمام رشتہ دار مارے جا چکے تھے۔ ہم نے اس گھر میں خون آلود نیزے اور گنڈاسے بھی دیکھے، جس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں پر حملوں میں یہ گھرانہ بھی حصہ لیتا رہا تھا۔ لیکن اللہ نے اس سکھ خاتون کا بھلا کرے جو ہمارے لیے کھانا تیار کرتی اور ہمارا 20 روز تک اچھا خیال رکھا۔ وہ واقعی خدا ترس عورت تھی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے جنت میں جگہ دے۔ وہ ہمارے لیے لسی اور سبزیاں تیار کرتی تھی، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان کے طریقے سے تیار کردہ گوشت نہیں کھاتے تھے۔ ایک روز ایک چمار ان کے گھر آیا اور خاتون کو بتایا کہ قریبی گاؤں روہیڑا ملیر کوئلہ میں ایک شخص بس پر مسلمان کو پاکستان بھیج رہا تھا۔ اگر آپ پسند کریں تو میں لڑکوں کو وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ وہ اس شرط پر راضی ہوا کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ وہ آدمی ہمیں ایک لمبردار کے پاس لے گیا جو ارائیں برادری کا تھا۔ اس کی ماں اور بہن نے بھی ہمارا خوب خیال رکھا۔ وہ لمبردار چاہتا تھا کہ ہم اس کے گھر میں اس کے بیٹے بن کر رہیں، کیونکہ وہ 25 بیگھہ زمین کا مالک تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے پیشکش مسترد کر دی۔ اس دوران ملیر کوئلہ میں ایک نائی آیا اور لوگوں کو بتایا کہ سرہند شریف پٹیالہ سے روشن دین اور تاج دین نام کے 2 لڑکے آئے ہیں۔ میری خالہ جو ملیر کوئلہ میں بیاہی تھیں نے نام سن کر کہا کہ یہ دونوں میرے بھانجے ہیں۔ ہماری خالہ اور کزنوں نے ہمیں پہچان لیا، لیکن چند روز کے بعد خالہ کا شوہر ہم سے تنگ آ گیا۔ اس نے ہمیں پاکستان جانے والی ٹرین پر سوار کرا دیا۔ ملیر کوئلہ کیمپ میں ہزاروں مسلمان پناہ گزین تھے۔ تمام لوگ ٹرین پر نہیں چڑھ سکتے تھے، اس لیے کئی افراد کو پیدل ہی چلنا پڑا۔ یہ ٹرین 3 بار آئی اور گئی۔ تیسرے پھیرے میں ہمیں اوپر چڑھنے کا موقع ملا۔ جب ہم سرحد پر پہنچے تو پاکستان کی حدود میں قصور کو ملانے والی پٹڑی تباہ ہو چکی تھی۔ دوسری طرف مسلح سکھوں سے بھرے ٹرک دریائے ستلج کے قریب کھڑے تھے۔
ٹرین کے ساتھ جانے والے گورکھا فوجیوں نے وائرلیس پر پاکستان پیغام بھجوایا، جس پر پاکستان نے فوجیوں سے بھرے ٹرک بھجوا دیے۔ وہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے آئے۔ مرد پیدل چل رہے تھے، جبکہ بوڑھے، خواتین اور بچے بسوں پر سوار ہو کر سرحد پار کر گئے۔ ہم کیمپ میں 3 روز تک مقیم رہے، پھر ہمیں راولپنڈی کے قریب حسن ابدال کیمپ میں بھجوا دیا گیا۔ ایک روز ایک اسکول ماسٹر آیا اور مجھے گود لینے اور میری پرورش کرنے کا وعدہ کیا، جبکہ دوسرا آدمی غفور میرے بھائی کو لے گیا۔ میں راولپنڈی میں تحصیلدار حاجی صفدر کے دفتر میں ملازم تھا۔ وہاں ایک کلرک فضل احمد تھا جو خود بھی مہاجر تھا۔ اس نے آدم پور میں ہماری جائیداد کے کلیم میں ہماری مدد کی۔ میں نے درخواست کی کہ ہمارے گاؤں کے لمبردار کو خط لکھا جائے تاکہ وہ ہماری اراضی کی تصدیق کر دے۔ اس کے علاوہ اس کلرک نے مشرقی پنجاب میں ہماری جائیداد کے بدلے میں یہاں متروکہ وقف املاک کے کلیم کے لیے ایک فارم بھی بھروا دیا۔ حاجی صفدر صاحب نے میری طرف سے کاغذات پر دستخط کیے، کیونکہ میں نابالغ تھا۔ چند ہفتوں بعد لمبردار کے دستخط سے تصدیق کا خط بھی موصول ہو گیا۔ یہاں آ کر بھی معاملات پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے تھے اور ہمیں کئی روز تک بھوکا رہنا پڑتا۔ ہمارے کسی رشتہ دار نے ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ بالآخر ہمیں اراضی الاٹ کر دی گئی۔ 1955 سے میں یہاں کلر سیدہ میں آباد ہوں۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں تمام سکھوں کو قتل کر دوں۔ انہوں نے میرے اہل خانہ پر مظالم کی انتہا کر دی تھی۔ میرے تقریباً تمام قریبی رشتہ دار مارے گئے۔ یقیناً کچھ سکھ اچھے اور خدا ترس بھی تھے۔ اس کے باوجود میں سکھوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اب حالات بہت اچھے ہیں۔ میں یہاں پیپلز پارٹی کا صدر ہوں۔ میں نے کبھی کوئی غلط یا غیر قانونی کام نہیں کیا۔ اب 2-3 مارکیٹیں میری ملکیت ہے۔ بچے اچھے مقام پر ہیں۔ یہاں ہمارے 5 گھر ہیں۔ اس خطے میں ہماری برادری کے بہت کم لوگ ہیں۔ یہ بات میرے لیے پریشان کن ہے۔ میں اپنے بچوں کی شادی ارائی برادری میں ہی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مناسب رشتہ ڈھونڈنا مشکل ہے۔ میں آج بھی بھٹو صاحب سے محبت کرتا ہوں۔ میں سیاسی سرگرمیوں کے باعث جیل میں بھی رہا۔ ضیاء الحق نے مجھے جیل میں ڈالا تھا۔ ہم 200 افراد جیل گئے، تاہم ہائی کورٹ کے حکم پر ہمیں رہائی ملی۔ یہ 1986 کی بات ہے۔ پولیس نے آدھی رات کو چھاپہ مار کر مجھے گرفتار کر لیا۔ پیپلز پارٹی کے مقامی MP قیوم بٹ نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا۔ بھٹو کا قتل پھانسی ایک بڑا جرم تھا۔